بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 14ویں پارے کے آخری پاؤ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر اور شر کو واضح کرنے والی جامع ترین آیت ہے، یعنی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر کے اہم پہلو اور برائی کے اہم مقامات اور اہم گناہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کو عبداللہ بن مسعود نے جامع ترین آیت فرمایا ہے۔ ولید بن مغیرہ جو کہ اسلام کا دشمن تھا، جب اس نے اس آیت کو سنا تو وہ بھی متاثر ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ تین چیزیں خیر کی اہم پہلو ہیں۔ پہلا حکم دیا ہے بالعدل، عدل و انصاف، ہر کام میں عدل و انصاف سے کام لو۔ دوسرا حکم دیا ہے والاحسان، احسان اور بھلائی، ہر ایک کے ساتھ احسان اور بھلائی۔ اور تیسرا حکم دیا ہے وایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، عزیز داروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا۔ تو 3 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، عدل و انصاف، ایک عمومی احسان اور بھلائی، اور ایک خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور بھلائی۔ اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روکا ہے، فحشا بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر تمام تر نافرمانیاں، تمام تر اللہ کے گناہ، والبغی اور ظلم اور زیادتی، 3 برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، یہ نصیحت ہے، اس آیت میں تم لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو سمجھدار ہوں، اور تاکہ تم اس آیت سے نصیحت حاصل کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اپنی قسموں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ نہ دو، اپنی قسموں کو جھوٹ اور دھوکے کی آڑ نہ بناؤ، قسمیں کھا کر اور وعدے کر کر لوگوں کو دھوکہ مت دو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض دفعہ قسمیں کھانے والوں کو کہ یہ بہت سچا آدمی ہے، اور وعدہ کرنے والے کو جو بات بات پر وعدہ اور قسمیں کھاتا ہے کہتے ہیں کہ بڑا سچا ہے، لیکن وہ آدمی سچا نہیں ہوتا، بلکہ قسم کی آڑ میں اور قسم کا سہارا لے کر اور جھوٹے وعدوں کا سہارا لے کر وہ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اپنی قسموں کو اور جھوٹے وعدوں کو کے آڑ بنا کر لوگوں سے غلط بیانی سے کام مت لو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم، کہ جو اللہ کے پاس ہے، جو تم اللہ کے پاس بھیج دیتے ہو، یعنی خرچ کر کے اللہ کے پاس جمع کرانا ہے، وہ باقی ہے اور وہ محفوظ ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہے۔ یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم ختم کر رہے ہیں، جو ہم چھوڑ رہے ہیں، اس پر یہ تو ختم ہو جائے گا، اور جو ہم نے خرچ کر کے اللہ کے راستے میں اللہ کے پاس جمع کرا دیے وہ ہے اصل محفوظ۔ تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال اور ایک نیکی کی زندگی اور ایک اچھے اور اعمال صالحہ کی زندگی کا انسان کی زندگی پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا اس آیت میں کہ نیکی کی زندگی، اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرنے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ جسامت کے لحاظ سے، جسامت کی بناوٹ کے لحاظ سے مرد اور عورت میں فرق ہے، دائرہ کار اور ذمہ داریوں میں فرق ہے، لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے اگر عورت تو وہ مرد سے پیچھے نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیکی کی زندگی اختیار کرے، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم ضرور اس کو ایک بالطف اور ایک چین و سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے کی تلاوت کا ارادہ کرو، تلاوت کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو، شیطان مردود سے، شیطان مردود کی چالوں سے، اس کے بہکاوے سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس لیے کہ شیطان کا زور ایمان والوں پر اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر نہیں چلتا، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں اور جو مشرک ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور وہ بستی اور وہ گھرانے کے لوگ
اور وہ خوشحال لوگ کہ جو بڑی پرسکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، چین و سکون کے لحاظ سے بھی بڑے مطمئن تھے، کسی طرح کا کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، اور روزی اور روزگار کے لحاظ سے بھی بڑے اطمینان میں تھے کہ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر خوب روزی کی بارشیں تھیں، اور خوب روزگار، اور خوب کھانے پینے میں فراوانی، اور خوب مال و دولت میں کثرت تھی۔ یہ ساری چیزیں اس گھر والوں پر، اس بستی والوں پر، اس علاقے والوں پر، اس خاندان والوں پر اللہ کی طرف سے یہ سارے انعامات تھے۔ ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ اللہ فرما رہے کہ وہ سارے انعامات سے محروم ہو گئے، اور روزگار اور معاشی خوشحالی وہ سب کچھ چھن گئی، اور اللہ نے ان کو لباس الجوع، بھوک، بے روزگاری، فقر و فاقے کا عذاب دیا، والخوف، اور وہ جو اطمینان اور سکون سے رہتے تھے وہ اطمینان اور سکون چھین کر اللہ نے ان کو خوف اور دہشت میں مبتلا کر دیا۔ اللہ فرمانے اس کے سبب فکفرت بانعم اللہ، کہ جب وہ اللہ کو بھول گئے، نعمتوں میں مست ہو کر اللہ کو بھولے اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں ان سے چھین لیں۔ اللہ کی نعمتوں کے حاصل کرنے کا اور نعمتوں کے باقی رکھنے کا، اور ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں انعامات میں رہنے کا اور نعمتوں کے محفوظ رہنے کا وہ کیا ذریعہ ہے؟ وہ ہے اللہ کی مرضی پر زندگی، اللہ کا شکر، اللہ کی عبادت، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو گے تو اگر کوئی تم پر تنگی تکلیف آئے گی تو اس وقت اللہ تمہیں یاد رکھیں گے۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ اچھے حالات میں اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر بدحالی میں اللہ کو پکارتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کا تذکرہ کر کے، ایک گھرانے کا، ایک گھر والوں کا، ایک علاقے والوں کا تذکرہ کر کے یہ سکھا رہے ہیں کہ اپنی نعمتوں میں، اپنی زندگیوں میں چین و سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو پھر اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے حوالے سے بتا رہے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو تمہیں کھانے پینے کے لیے روزگار دیے ہیں، روزی دی ہے، حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یعنی کھانے پینے میں اس بات کو دیکھ لو کہ جو تم کھا رہے ہو یہ ہر لحاظ سے پاک ہو، جائز حلال ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی شبہ نہ ہو۔ واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو، جو اللہ تعالیٰ تم پر انعامات کر رہے ہیں شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو شکر بھی ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کچھ حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، مردار کا گوشت، اسی طرح خون اور خنزیر، اور اللہ کے سوا کسی اور چیز کا نام لینا، جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے اور پھر اس کو ذبح کیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ اور ایک قانون بیان فرما رہے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، تمہیں نقصان پہنچائے، تمہیں تکلیف پہنچائے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی اجازت ملتی ہے کہ تم بھی برابری کے ساتھ بدلہ لے سکتے ہو، برابری سے انتقام لے سکتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ایک راستہ بتا رہے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو، برداشت کرو، معاف کرو، درگزر کرو، بدلہ نہ لو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے، بدلہ نہ لیا جائے۔ اگلا 15 پارہ سورۃ الاسراء، یہ سورہ جس شروع ہو رہی ہے، اس سورت کے آغاز میں واقعہ معراج کا تذکرہ ہے۔ واقعہ معراج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بلایا، اور اس سیر کا آغاز بیت المقدس، اور پھر آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوئی، جنت کی بھی سیر کرائی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر صبح یعنی رات کو یہ سفر شروع ہوا تھا، اور صبح سے پہلے فجر سے پہلے یہ سفر مکمل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لے آئے۔ اس سفر کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اہل ایمان سے کیا، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی عطا کی ہوئی تھی انہوں نے تو اس کو فوراً قبول کر لیا، تسلیم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان کی روشنی سے محروم تھے انہوں نے اس سفر کا تذکرہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ چنانچہ ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے سنا تمہارے دوست آج کیا نئی بات لے کر آئے ہیں؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات میں نے بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کی اور صبح سے پہلے واپسی آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں تو صحیح فرما رہے ہیں۔ ایک ضابطہ ہے زندگی گزارنے کا
کہ جب تک ہم اپنی عقل کو شریعت کے تابع کریں گے تو ہم نتیجے میں کامیاب اور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے ہر شریعت کے حکم کو اپنے عقل کے تابع کیا اور دیکھا کہ میری عقل اور میری لوجک میں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، تو پھر یہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہی نکلے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیلی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اور آپ کی امت کے لوگ تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی مہربانیاں، نعمتوں کی بارشیں فرمائی، فرعون جیسے ظالم سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون سے نجات ملنے کے بعد بنی اسرائیلیوں کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحیح طریقے سے پیروی کرو، ان کی بات مانو۔ لیکن یہ بنی اسرائیلی اس چیز میں کوتاہی دکھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے ان پر ایک ظالم قوم کو مسلط کیا، جس نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ان کو سنبھلنے کا موقع دیا، اور مال و دولت اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب ترقیاں دیں، اور پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم صحیح رہو گے تو تمہارے ساتھ صحیح معاملات رہیں گے، اور اگر تم نے دوبارہ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف گئے تو پھر تمہارے ساتھ دوبارہ اللہ کے عذابات کی شکلیں آئیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں قرآن کے بارے میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے یہ قوموں یہ قرآن یہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ایمان والوں کو بشارتیں سناتا ہے، ان کے لیے اجر و ثواب کے وعدے دکھاتا ہے۔ یعنی قرآن اہل ایمان کے لیے بشارتیں سناتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کو دردناک عذاب کی خبریں سناتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے اعمال نامے کو اپنے سامنے پائے گا، اپنے گردن میں پائے گا، اپنے ہاتھ میں پائے گا، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنے نام اعمال کو، جو تو نے دنیا میں جس طرح کی زندگی گزاری ہے آج وہ سب کچھ تیرے سامنے ہے، آج کوئی کسی طرح انکار نہیں کر سکے گا، جو اس نے کیا ہوگا اس کے سامنے آ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ والدین کے حقوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حق کو بیان فرمایا، اور اپنے حق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ذکر فرمایا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 6 جملے ارشاد فرمائے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، فلا تقل لہما اف، جب یہ بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے سامنے اف مت کرنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، ان سے نرمی سے پیش آنا، نرمی سے بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے عاجزی سے جھک کر رہنا، اکڑ کر مت رہنا۔ اور چھٹا حکم اللہ نے دیا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ بہت سارے گناہ ہیں جن گناہوں کی سزا اللہ نے آخرت میں رکھی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے۔ ان میں سے والدین کو ستانے کا گناہ بھی یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے، کہ والدین کو ستانے والا وہ دنیا میں ہی سزا بھگتتا ہے، اور دنیا میں ہی اس کو دکھایا اور بتایا جاتا ہے کہ تو نے والدین کو ستایا، یہ دیکھ تیرے سامنے یہ سب کچھ آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو حج کندھے پہ بٹھا کر کرایا ہے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اگر تو ساری زندگی بھی اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر حج کراتا تب بھی تو صرف اس رات کا حق ادا نہ کر پاتا جس رات میں تجھے جننے کے لیے تیری والدہ نے تکلیفیں اٹھائی تھی، یعنی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی، اسراف اور بے موقع اور بے جا خرچ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور بخل اور سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اعتدال بھی سکھاتے ہیں اور خرچ کرنے کے مواقع کو بھی بتاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کئی ساری برائیوں سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، روزگار کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو۔ جیسے کہ آج کل معاشرے میں یہ تحریک چلائی جاتی ہے، کم بچے خوشحال گھرانہ، کہ بچے زیادہ ہوں گے کھانے پینے کی تنگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم کھلا رہے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی روزی دیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بچے کم ہوں گے تو اچھے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
زنا کے قریب مت جاؤ، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی انسان کو بیچا قتل مت کرو، آگے ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال مت کھاؤ، واوفوا بالعہد، وعدہ خلافی نہ کرو، واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اترا کر مت چلو، عاجزی اللہ کو پسند ہے، اکڑنا اللہ کو پسند نہیں، تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات اس آیت میں بیان فرمائے ہیں اور بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے اصول سکھا دیے ہیں کہ ان اصول کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارو۔ آگے اللہ تعالیٰ شیطان کے مکالمے کو ذکر فرما رہے ہیں۔ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کی، جب شیطان اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہوا اور اس کو نکالا گیا تو وہ اللہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور قسم کھا کر کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ آگے اللہ نے ایک جواب دیا، إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، تیرا زور میرے بندوں پہ نہیں چلے گا، تیرا زور میرے بندوں پہ نہیں چلے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہو، اور جب وہ تکلیف تم سے دور ہو جاتی ہے پھر اللہ کو چھوڑ کر غفلت کی، مستی کی زندگیوں میں مست ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، اگر تمہیں زمین پر دھنسا دیا جائے تو کون ہے جو تمہیں دھنسنے سے بچائے گا؟ یعنی اگر تم پر کوئی ہلاکت آ جائے، ہواؤں کے ذریعے آندھی آ جائے یا کوئی بھی مصیبت آئے تو کون ہے جو تمہیں بچائے گا؟ یقیناً وہ اللہ ہی ہیں، اللہ ہی بچائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، صبح اور شام میں نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ صبح کی یعنی فجر کی نماز اور دیگر شام کی نمازیں، یعنی دن رات میں جو پانچ نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کے پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور ساتھ میں اللہ فرما رہے ہیں ومن اللیل فتہجد بہ نافلہ، اور تہجد کی نماز کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کیا کرتے تھے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ کے ساتھ نہریں نہ چلیں، یہ باغات جو ہیں، یہ دریا جو ہیں، یہ جب آپ کے ساتھ چلیں گے، یعنی جہاں آپ جائیں گے یہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے، تو پھر ہم مانیں گے کہ ہاں اب واقعی اللہ کے نبی ہیں، اس کے بغیر ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، جس نام سے بھی اللہ کو پکارا جائے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے بندہ، چاہے وہ اللہ کو رحمان کہہ کر پکارے یا رحیم کہہ کر پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ آگے سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا ذکر فرمایا ہے، جو نوجوان ایک ظالم بادشاہ کے سلطنت میں رہا کرتے تھے، اور وہ ظالم بادشاہ اپنی عبادت اور اپنے آپ کو سجدہ کروایا کرتا تھا، اور ساری قوم کے لوگ اس کو اپنا خدا مانا کرتے تھے۔ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی اور نور عطا فرمایا، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کو چھوڑ کر، خالق حقیقی کو چھوڑ کر، آسمان و زمین کے رب کو چھوڑ کر کسی کی عبادت ہرگز نہیں کی جا سکتی، اور یہ لوگ بادشاہ کی عبادت سے، بتوں کی عبادت سے کنارہ کش ہوئے۔ اس چیز کا علم جب بادشاہ کو ہوا، وقت کے بادشاہ کو، اس بادشاہ نے ان کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد ان کو سمجھایا، ان سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو یہ نوجوان بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اور کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، حدیث شریف میں آیا ہے۔ اور یہ کہنے لگے فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہم تو اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان و زمین کا رب ہے اور جو تیرا بھی رب ہے، تیری عبادت ہم کیسے کریں؟ بادشاہ نے ان نوجوانوں کی جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ہم تمہیں مہلت دیتا ہوں، چند دن کی مہلت، سوچ لو، یا تو اپنے پچھلے مذہب کی طرف یعنی بت پرستی کی طرف واپس لوٹ آؤ، نہیں تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ مہلت دے کر نوجوانوں کو وہاں سے اپنے دربار سے روانہ کر دیا۔ یہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اور یہ نوجوانوں نے کہا کہ بادشاہ تو ہمیں کسی طرح یہاں پہ جینے نہیں دے گا، اور یہ ہمیں مجبور کرے گا اپنی عبادت اور بت پرستی کی طرف، کیوں نہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور کسی دور جگہ جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس ارادے سے نوجوان نکل گئے اور دور دراز ایک غار تھا، اس غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی۔
اس غار میں انہوں نے پناہ لی اور اس غار میں یہ لوگ جا کر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا اور یہ تقریباً 300 سال تک سوتے رہے، اور 300 سال بعد یہ نوجوان اٹھے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے آپس میں مشورے سے ایک ساتھی کو بھیجا کہ بھائی جاؤ، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنا لمبا عرصہ سوئے ہیں، کہ کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آؤ، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں، نہیں تو وہ ظالم بادشاہ ہمیں دوبارہ پکڑ کر قتل نہ کر دے اور ہمیں اللہ کی عبادت سے روک نہ لے۔ ان میں سے ایک ساتھی باہر گیا اور جب اس نے وہ سکہ دیا جو ان کے پاس پیسے تھے، تو وہ سکہ تو 300 سال پرانا تھا۔ جس دکاندار کو دیا اس دکاندار نے پہچان لیا یہ لوگ تو کوئی پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس نے اس نوجوان سے بات چیت کری تو ان کو معلوم تھا کہ ہماری قوم میں چند نوجوان تھے جو باہر نکل گئے تھے، اور پھر ان کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو وہ دکاندار سمجھ گیا کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ لیکن اب کی دفعہ وہ بادشاہ زندہ نہیں تھا، بلکہ اب کوئی ایک دیندار بادشاہ تھا اور مسلمان بادشاہ تھا، اللہ کو ماننے والا بادشاہ تھا، بت پرستی سے بچنے والا بادشاہ تھا۔ اس کو ان کی اطلاع ہوئی، اور یہ وہ بادشاہ بھی اس کو بھی وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ہاں کچھ نوجوان تھے جو ایک ظالم بادشاہ کی سے بھاگ کر غار میں پناہ لی تھی، اور وہ ان کی تاریخ ہماری کتابوں میں ملتی ہے۔ چنانچہ اس بادشاہ نے ان کا بڑا اکرام کیا، اور پھر یہ نوجوان واپس غار میں چلے گئے اور وہیں ان کو موت آ گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہے کہ جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں، یعنی یہ کہا کریں کہ انشاءاللہ۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف یعنی ان نوجوانوں کے واقعے کے پوچھنے کا بیان کیا تھا کہ ہمیں ان نوجوانوں کا قصہ واقعہ بیان کریں، کون نوجوان تھے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک غار میں جا کر پناہ لی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کئی دنوں بعد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی انتظار کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ہدایت دی کہ جب بھی آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا کریں تو آپ انشاءاللہ کہا کریں کہ میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اٹھنے کا حکم دے رہے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو دن رات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ان کی طرف سے آپ اپنی نظر نہ ہٹائیں، اپنی توجہ نہ ہٹائیں۔ ان لوگوں کی صحبت یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں انسان کو اپنی زندگی کے اوقات گزارنے چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ دو دوستوں کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں، ایک مسلمان تھا اور ایک منکر تھا، اللہ کو مانتا نہیں تھا، آخرت کا منکر تھا۔ تو جو آخرت کا منکر تھا وہ بڑا مالدار تھا، اور جو مسلمان تھا وہ مالی لحاظ سے کمزور تھا، مالدار نہیں تھا۔ تو جو آخرت کا منکر تھا اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا، یہ دونوں دوست اس باغ میں جا رہے تھے۔ تو آخرت کے جو منکر تھا اس نے اپنے مسلمان دوست سے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو اتنے بڑے باغات ہیں، اور دنیا میں دیکھو میں اکثر من کا مالا ہوں، ہر لحاظ سے میں تجھ سے اچھا ہوں، جبکہ میں آخرت کو بھی نہیں مانتا، اللہ کو بھی نہیں مانتا، اور اگر آخرت میں میرا اٹھنا بھی ہوا، حساب کتاب بھی ہوا، تو جیسے مجھے یہاں باغات دیے اللہ نے مجھے وہاں بھی باغات دے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور وہ یوں کہتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا جیسے یہ سارے باغات اس کی کمائی ہے، اس کا کوئی کمال ہے۔ اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا، اور رات رات اس باغ پر ایک آفت آئی جس سے اس کا سارا باغ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ باغ میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا اپنی باغ کی ہلاکت کو تو وہ پریشان ہوا۔ تو اس کے مسلمان دوست نے کہا لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا۔ تو نے اپنے باغ کو دیکھ کر یہ کیوں نہ کہا تھا کہ یہ باغ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، تو اس باغ کو اپنی کمائی اور اپنا کمال سمجھ رہا تھا، تیرا باغ سب ہلاک ہو گیا، آفت آئی اور تیرے باغ کو ہلاک کر گئی۔ تو اللہ کی نافرمانی اس کے ساتھ کتنی بڑی دولت ہو، بچنے کا چانس بہت کم ہے۔ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ تھوڑی سی دولت بھی ہو اللہ اس میں برکت دیتے ہیں۔ اور اس آیت ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کے ضمن میں لکھا ہوا ہے کہ انسان جب بھی کسی اچھی چیز کو دیکھے، اپنی اولاد کو دیکھے، کسی کو بھی دیکھے تو ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ پڑھ لے تو وہ چیز اس کے مضر اثرات سے محفوظ ہو جاتی ہے، نظر بد کے اثرات سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو یا اپنی کسی اچھی چیز کو دیکھا جائے تو ماشاءاللہ پڑھ لیا جائے تاکہ وہ چیز نقصان سے محفوظ ہو جائے، کیونکہ جب کسی چیز کو نظر بد لگتی ہے پھر اس کے اندر نقصان اور پریشانی آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔